سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا کے نیشنل پریزیڈنٹ قومی صدر ایم کے فیضی صاحب کو 3 تاریخ کو ای ڈی نے گرفتار کیا تھا۔ اس کے خلاف ایس ڈی پی آئی کی قیادت نے ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا تھا، جس میں یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ ان کو انتہائی بودے الزامات کے تحت گرفتار کیا گیا ہے اور فیضی صاحب کو فوراً رہا کیا جائے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے ایس ڈی پی آئی کے نائب صدر جناب شرف الدین احمد صاحب، جو الہ آباد ہائی کورٹ کے سابق وکیل ہیں، وہاں پر وکالت کرتے رہے ہیں۔ یہ ان سے بات کرتے ہیں کہ انہیں فیضی صاحب کو کن بنیادوں پر اور کہاں سے گرفتار کیا گیا۔ شرف الدین صاحب، یہ بتائیے کہ آپ کے جو نیشنل پریزیڈنٹ ہے فیضی صاحب کو جو گرفتار کیا گیا ہے، اس کے بارے میں آپ کی طرف سے سخت بیان آیا، سخت رد عمل آیا، مذمت بھی کی گئی ہے۔ انہیں کہاں گرفتار کیا گیا اور کس بنیاد پر گرفتار کیا گیا؟ دیکھیے 3 تاریخ کی بات ہے باری صاحب، جب سفر میں تھے تو جیسے ہی لینڈ کیا جہاز اندرا گاندھی ایئرپورٹ کے ٹرمینل 3 پہ، تو وہاں پر ایک اعلان ہوا کہ سیکورٹی ایشو ہے، اور انہوں نے سارے جتنے بھی پیسنجرز تھے ان کو روک دیا اور ٹیم اندر آ گئی اور اس نے فیض صاحب کو تحویل میں لے لیا۔ یہ وقت ہے 6:30 بجے کا۔ پھر ان کو باقاعدہ ایک الزام جو پہلے سے ہی ہے، اور اس میں 8 لوگ ایکیوزڈ ہیں، جس میں 7 کی بیل ہو چکی ہے، 3-4 کی ہائی کورٹ نے دی ہے اور باقی اسپیشل کورٹ نے دی ہے۔ اس میں خاص بات یہ ہے کہ کورٹس نے جب مائنڈ اپلائی کیا تو یہ پایا کہ یہ بہت کمزور ایویڈنس ہے، ان کے خلاف کوئی چارج بنتا نہیں ہے، اور سب کو بیل دے دی۔ 8ویں یہ تھے۔ ان کے خلاف جو نوٹس ایشو ہوا تھا اس میں 10 مارچ کی تاریخ تھی، تو پٹیالہ ہاؤس میں اپیئر کرنے کے لیے وہ آ رہے تھے، اور اس بیچ میں ہمارا ایک روزہ افطار بھی ہے دہلی میں، جو یومیہ ہوتا ہے، ہر سال ہوتا ہے، وہ اس کی بھی تاریخ طے تھی، تو اس میں بھی ان کو شرکت کرنا تھی۔ اس کے علاوہ جو آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی بھی ایک کال ہے، اس میں وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے وہ ان کا جو یہ شرکت تھی کئی پروگرام میں تھی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ فیض صاحب تو دہلی آتے ہی رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، لیکن اس وقت جب وقف امینڈمنٹ بل پارلیمنٹ میں پڑا ہوا ہے اور اس کی تاریخ آ گئی ہے، اس طرح کے حالات کو دیکھتے ہوئے ایس ڈی پی آئی کا ایک فیصلہ تھا کہ ہم، چونکہ یہ وجود مسلمانوں کے اکیلے وقف کی بات نہیں ہے، ان کی ترقی کی، خوشحالی کی اور عزت کے وجود کا سوال ہے، تو اس کے سلسلے میں ایک پالیسی طے کی گئی تھی کہ ہم اس کا ملک گیر پیمانے پہ بہت بڑا مخالفت کریں گے اس بل کی، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ ہم اس کا پریشر خاص طور سے بہار اور آندھرا پردیش میں بڑا کریں گے، کیونکہ وہاں نتیش کمار اور چندر بابو نائیڈو ہیں، اور اگر وہ چاہیں گے تو بل پاس نہیں ہو پائے گا لوک سبھا میں۔ ایس ڈی پی آئی نے اسی فیصلے کے تحت جس طرح سے پروٹیسٹ کیے، وہ پروٹیسٹ پورے ملک کو معلوم ہے، وہ پروٹیسٹ اتنے بڑھ گئے کہ بہار اور آندھرا پردیش سے بڑھ کے خاص طور سے ساؤتھ انڈیا کی 3 اسٹیٹس میں بہت بڑے پیمانے پہ لاکھوں لوگ اس میں شامل ہونے لگے، اور ایک پبلک موومنٹ بن گیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ پریشر پیدا ہوا، اور ان کو چونکہ ابھی وقف بل سے ڈائیورٹ کرنا تھا ذہن، تو کوئی نہ کوئی آپ دیکھیں گے بی جے پی استعمال کرتی ای ڈی کا اپنے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کے خلاف۔ اسی میں یہ ایک ایشو پیدا کیا ہے کہ جس سے لوگ ابھی وقف ایک کی بات نہ کر کے، یا یہ جو امینڈمنٹ بل ہے اس کی بات نہ کر کے، آج ایشو یہ ہو گیا کہ ایک پی ایم ایل اے کے تحت، یعنی لانڈری منی لانڈری کے خلاف یہ کام کرنے لگے۔ ہاں، یہ ایک ایشو کو ڈائیورٹ کیا ہے، تو اس کا تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو کیا الزام کیا تھا؟ آپ جو کہہ رہے ہیں بہت ہی کمزور بودا قسم کا الزام تھا، جس میں 7 لوگوں کو ضمانت مل چکی ہے اور ان کو بھی بلایا تھا، تو آخر کیا معاملہ کیا تھا؟ کیس کی نوعیت کیا ہے وہ؟ دیکھیے، یہ انہوں نے ایک
ایک چارج فائل کیا ہے. اس میں بہت سارے الزامات وہ الزامات ہیں جو پی ایف آئی کے خلاف پہلے سے لگائے ہوئے ہیں، اور اسی میں جوڑ دیا ہے ایس ڈی پی آئی کے کچھ باتوں کو. یہ بات اس وقت قابل ذکر ہے کہ جب پی ایف آئی پہ پابندی لگائی گئی 26 تاریخ کو، 26 سپٹمبر 2022، اس کے بعد ایک بڑا ایشو بن گیا کہ ایس ڈی پی آئی بھی ان کا منسلک ایک آرگنائزیشن ہے، اس پہ بھی. تو اس وقت کے جو چیف الیکشن کمشنر تھے راجیو کمار صاحب، انہوں نے خود ایک پریس کانفرنس بلائی تھی 28 تاریخ کو، اور اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایس ڈی پی آئی ایک رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے جو الیکشن کمیشن آف انڈیا کے پاس رجسٹرڈ ہے، اس کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہے اور اس پر کوئی پابندی لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ ایک بات یہ سمجھ لیجیے. دوسری بات، اس کے بعد سے کئی جو انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے اس نے ایک ایشو کیا تھا نوٹس، تو ایس ڈی پی آئی نے اپنے سارے اکاؤنٹس وہاں جمع کر دیے تھے، اور وہ ایک ایشو انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے پاس نہیں رہ گیا تھا. ان سب کو بیسس بنا کے ایس ڈی پی آئی کا نام شامل کر کے کہ ایس ڈی پی آئی نے پی ایف آئی سے پیسے لیے ہیں. پھر ابھی تک کہیں ثابت نہیں ہو پایا کہ ایس ڈی پی آئی کا تعلق پی ایف آئی سے ہے، پی ایف آئی کا تعلق القاعدہ سے ہے. یہ جو کریکٹر ایسوسیشن ہے قوم کا، اس میں ایس ڈی پی آئی ایک مہرا ہے، کیونکہ ایس ڈی پی آئی کی قیادت مسلمان قیادت ہے اس وقت، جس میں ہندو، مسلمان، عیسائی، دلت سبھی لوگ شامل ہیں. بڑے بڑے لیڈرز ہیں ایس ڈی پی آئی میں مسلمانوں کے علاوہ. لیکن پھر بھی چونکہ وہ مسلمانوں کو اس ملک میں کارنر کر دینا چاہتے ہیں، ایک کونے میں دھکا دینا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ان کو کوئی پیٹھ چاہیے. تو ایس ڈی پی آئی اس وقت جس طرح سے وہ اپنی سیاست کرتی ہے کہ ہر ایشو پہ ووکل بھی ہے، سرگرم بھی ہے، اور اپنی بات کہتی ہے بغیر کسی ڈرے ہوئے. اس لیے اس وقت ایس ڈی پی آئی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. تو اب آپ کا کیا نیکسٹ لائن آف ایکشن کیا ہے عدالت کے علاوہ، کہ بھئی آپ کے ساتھ جو ہے یہ کہہ رہے کہ آپ کے بخول ظلم ہو رہا ہے، یہ ناانصافی ہو رہی ہے؟ دیکھیے، جمہوریت میں اپنی بات کہنے کا حق ہے. ایس ڈی پی آئی جس وقت سے بھی گرفتاری ہوئی ہے فیض صاحب کی، پورے ملک میں مظاہرے کر رہی ہے. ابھی اسی وقت سے اس اسمبلی لیول پہ مظاہرے جاری ہیں اور بڑے پیمانے پہ ہو بھی رہے ہیں. لیکن اس کا جو دوسرا طریقہ ہے وہ قانون کا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جو پریونٹیو ڈیٹینشن ہے ان میں سارے حقوق اس وقت کے لیے سسپینڈ ہو جاتے ہیں. کوئی فنڈامنٹل رائٹ نہیں رہتا، کوئی لیگل رائٹ نہیں رہتا. جو حق دیا گیا ہے کانسٹیٹیوشن میں ایک آزادی کا، اسی میں ساتھ ساتھ یہ شامل کر دیا ہے پریونٹیو ڈیٹینشن. تو پریونٹیو ڈیٹینشن کمزور، غریب اور جو لوگ پولیٹیکلی پاورفل نہیں ہیں ان کے خلاف ایک سازش ہے، اور وہ اس سازش کا سب لوگ حصہ اس کا ٹارگٹ ہو رہے ہیں. ابھی اروند کیجریوال، اس سے پہلے جو چیف منسٹر آف جھارکھنڈ ہیں. ابھی بھی ایک اور بھی بات ہے، آپ دیکھیے کہ جو سی پی آئی ایم کی سرکار ہے وہ بہت دباؤ میں اس لیے کام کر رہی ہے کہ جو پنیاری وجین ہے ان کے خلاف ایک 300 کروڑ کا چارج ہے ملیشین حکومت کے کمپنی کے ذریعے. تو آپ دیکھیں کہ جو کیرل کی حکومت ہے اس کو سچ بات تو یہ ہے، اس کو ٹیک اوور کر لیا ہے آر ایس ایس نے. وہ آزاد نہیں ہے کیونکہ وہ ایک دباؤ میں ہے. اب جب یہ کہا جا رہا ہے کہ ملک کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ آزاد نہیں ہے، گورنمنٹ کے جو پولیٹیکل ایجنڈا ہوتا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے، انفورس کرنے کی کوشش کرتی ہیں. اب سپریم کورٹ خود کہہ چکا ہے کہ پنجرے کا طوطا. ابھی ای ڈی کا تو استعمال جو ہے وہ بہت بڑھ چڑھ کے پولیٹیکل حریف کے خلاف ہو رہا ہے، اور اس میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح سے آواز ختم ہو جائے گی. لیکن ڈیموکریسی میں ایسا ہوتا نہیں ہے. آپ ایک کو ستائیں گے، سب کا نمبر دھیرے دھیرے آئے گا تو اتحاد بھی بڑھے گا. ابھی جو ایک بل ہے وہ ایک بہت بڑا ایک ایشو ہے جس میں سی پی آئی کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے بچانے کی کوشش کرے، کیونکہ جو کانگریس نے کیا 1947 کے بعد سے کہ جتنے بدھسٹ کے ٹیمپلز سے ان پہ قبضہ کر لیا، خاص طور سے بدھ گیا پہ، اور وہاں کو ہندوائز کر لیا. اب یہ اس میں اس وقت جو کر رہے ہیں وقف امینڈمنٹ ایکٹ کے ذریعے،
اس کے ذریعے ایک تو فارمیشن جو فارمیشن آف بورڈ ہے اس میں مسلمانوں کو مائنرٹی کیے دے رہے ہیں، سب سے بڑی شکایت یہ ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے جو یوزر بخوا یوزر ہے جو کہ مسجد پر بنا دی کسی نے اپنے کھیت میں اپنی زمین پہ، اور ہمیشہ مسجد کی جو ملکیت ہے وہ بالکل صاف ہوتی ہے تبھی مسجد بنائی دی جاتی ہے، ورنہ مسلمان نہ تو اسے مسجد میں نماز پڑھیں گے اور نہ اس بات کو الاؤ کریں گے۔ تو مسجد کی ملکیت ہمیشہ صاف ستھری ہوتی ہے، لیکن اس کی کوئی ضروری نہیں ہے کہ 500 سال سے کاغذات ہوں۔ اور ابھی تک یہ تھا کہ مسجد بائی یوزر ہے، جیسے بنائی گئی ہے، ہم نے پرائیویٹ بنا لی مسجد اپنے گھر کے لیے، لیکن پھر دھیرے سے پبلک کے لیے کھول دی، اپنے گاؤں کے لیے اپنے محلے کے لیے کھول دی، تو وہ ایک پبلک پراپرٹی ہو گئی۔ اور جو وقف کی پراپرٹی ہے وہ اللہ کی جائیداد ہے، اس کی ملکیت اللہ کے پاس ہے، تو وہ اللہ کی جائیداد کو لینا چاہتے ہیں، چھیننا چاہتے ہیں، اور مسلمانوں کو اس سے نکال دینا چاہتے ہیں۔ ابھی بدھسٹ کے ساتھ ہوا ہے، کل دوسری قوموں کے ساتھ ہوگا۔ مسلمانوں کی تو یہ ہے کہ اس وقت جو پولیٹیکل کمزوری ہے اور جس کی وجہ سے اندر سے بھی اس میں بڑی خرابیاں ہیں، اس لیے ایک کو بار بار درست کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں جو سفارشات تھیں اور جس میں بی جے پی کا بھی اتفاق تھا، 2009 میں کے رحمان خان صاحب کے ذریعے ایک جے پی سی بنی تھی ان کی قیادت میں، اس میں انہوں نے سفارشات دی تھی۔ 2009 کے اپنے منشور میں بی جے پی نے خود یہ تسلیم کیا تھا کہ وہ جو کے رحمان صاحب جے پی سی رپورٹ ہے اس پہ عمل درآمد کریں گے، لیکن بیچ میں ان کی نیت بدل گئی اور انہوں نے ایک ایسی جے پی سی بنا دی جس نے جھگڑے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا ہے، اور وہاں پر بہت صاف جو 10 ممبرز ہیں اقلیت کے اور غیر اقلیت کے بھی، انہوں نے بہت صاف کہا ہے کہ یہ سفارشیں دی ہیں، لیکن بی جے پی اڈگ ہے، اور وہ چونکہ بہت زیادہ اپنے لیے پولیٹیکل مائلیج سمجھتی ہے، اس طرح سے جو ستاتی ہے، تو یہ ایک ایشو ہے۔ اور اس میں ایس ڈی پی آئی اس سے منحرف نہیں ہوگی کہ آپ نے ان کے پریزیڈنٹ کو گرفتار کر لیا تو اب وہ جو وقف بل ہے اس پر اپنی جو کابشیں ہیں وہ کم کر دے گی، بالکل نہیں کریں گے، کرتے رہیں گے، کیونکہ ہمارے ورکرز پورے ملک میں تعینات ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے جناب شرف الدین احمد صاحب، جن کا کہنا یہ ہے کہ جو فیضی صاحب کو گرفتار کیا گیا وہ اس کے پیچھے ایک مقصد یہ ہے کہ ایس ڈی پی آئی کی طرف سے وقف بل کے خلاف ملک گیر مہم چلائی جا رہی ہے، وہ اس سلسلے میں جو ہے ایس ڈی پی آئی کے حوصلے کو پست کرنا چاہتی تھی، لیکن ان کا کہنا یہ ہے شرف الدین صاحب کا کہ اس سے ہمارے حوصلے پست نہیں ہوں گے اور ہم وقف بل کے خلاف اپنے احتجاج کو تحریک کو جاری رکھیں گے۔ کیمرہ مین ذیشان رائے کے ساتھ میں عبدالباری مسعود، نئی دہلی۔